دین کا وہ حسن ہے، یہ وہ نزاکت ہے دین کی، یہ وہ خوبصورتی ہے، یہ وہ بندہ نوازی ہے کہ آپ کے وجود سے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کھاتے ہیں، ہم عیب جوئی بھی کرتے ہیں، پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں۔ پہلے آپ تلاش کرتے ہیں، پھر عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام نے بڑا سخت ناپسند کیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ زنا ایک گندا کام ہے اور غیبت اس سے بھی برا ہے، لیکن ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم شر انگیزی کرتے ہیں، ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں۔ آپ یقین کریں حق سے زیادہ جھوٹ معاشرے میں پھیلا ہوتا ہے، حق سے زیادہ جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ چیزیں عام ہوتی ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہم مزے لے لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم خیر پھیلانے کا۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے۔ خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں، چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا۔ کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ گھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی۔ تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے، بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے، مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے۔ پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا آتے۔ ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلی پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کیے۔ تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ۔ کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتا ہے نا، اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے، لے جاؤ اپنے۔ اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے۔ سننا بات، کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے، باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں۔ اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے، میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں۔ درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما لے۔ اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں، تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے۔ اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول۔ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، ہمارا وجود۔ یارو مطلب کیا ہو جائے گا؟ 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے گا۔